سورہ بقرہ آیت نمبر 233 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 72 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں گی لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور یہ مدت اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنے کا وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اور ان کے بچے کے والد کے ذمے ہے ان عورتوں کا، ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق، قاعدے کے مطابق، عرف کے مطابق لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کو، کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جائے گا، تکلیف نہیں دی جائے گی لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، نہ تو کسی ماں کو اس کی بچے کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے گی، نقصان پہنچایا جائے گا، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے گا، تکلیف پہنچائی جائے گی۔ باقی انشاءاللہ عزیز کل اس کے متعلق ذکر کریں گے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ کل بھی اس آیت مبارکہ کی متعلق ابتدائی گفتگو ہو چکی کہ عورتوں کے ذمے ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ آپ حضرات کو بتا دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 سال، اور بعض فقہاء کرام رحم اللہ اور قرآن مجید کی آیات اور احادیث کے مطابق 2.5 سال ہے، جیسا کہ سورہ احقاف 26ویں پارے میں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے متعلق فقہاء کرام رحم اللہ یہی فرماتے ہیں کہ بچوں کو 2 سال تک پلایا جائے دودھ، 2 سال سے زیادہ نہ پلایا جائے،
لیکن 2.5 سال کی عمر تک اگر کسی نے بچے کو دودھ پلایا تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ محترم سامعین اکرام، آج آپ حضرات کے سامنے یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماں ہی اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی، مائیں کیوں پلائیں گی، دیگر عورتیں کیوں نہیں پلا سکتی؟ یہاں پر ایک بات ذہن نشین یہ رکھیں کہ دیکھیں کہ جب کوئی بچہ کسی عورت سے اپنی پیدائش سے 2 سال یا 2.5 سال کی مدت کے اندر دودھ پیتا ہے تو اس دودھ پینے کی وجہ سے شریعت کی طرف سے کچھ احکامات لاگو ہو جاتے ہیں، جس کو حرمت رضاعت سے تعبیر کیا جاتا ہے، حرمت رضاعت۔ اب آپ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ جس طرح بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے تو وہ ماں اس کی ماں بن جاتی ہے، وہ عورت اس کی ماں ہے، اب اس سے نکاح کرنا جائز نہیں، اب اس عورت سے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس کے بہنیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح باپ ہے، باپ کا جو بھائی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا چچا بن جاتا ہے، بڑا بھائی ہے تایا بن جاتا ہے، ماں ہے اس کی بہنیں جو ہیں وہ خالائیں بن جاتی ہیں، باپ ہے اس کی بہنیں ہیں پھوپھیاں بن جاتی ہیں۔ ان سے اس بچے کا نکاح کسی شکل میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر بچی ہے، مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھ لیا جائے، بچی ہے تو اب باپ کے جو بھائی ہیں، چچا ہیں، تایا، اس لڑکی کے لیے حرام، نکاح نہیں ہو سکتا۔ والدہ ہے، والدہ کی طرف سے جو ماموں وغیرہ ہیں وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ احکامات ہیں جو اس دودھ پینے کی وجہ سے لاگو ہو جاتے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو بچہ ہے ابھی تو چھوٹا ہے، لیکن جب بڑا ہوگا، جوان ہوگا، آگے چل کر اس نے نکاح بھی کرنے ہیں، شادیاں بھی کرنی ہیں، اس کی اولاد کی بھی آگے شادیاں ہونی ہیں، جیسا کہ ایک دستور ہے۔ اب یہ بچہ مثال کے طور پر کسی اور عورت کا، اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت، ادر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اب یہ کیا ہے کہ یہ سارے احکامات وہیں بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حرم من الرضاعۃ ما حرم من النسب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ رضاعت سے ویسی ہی حرمت ثابت ہو جاتی ہے جیسا کہ نسب سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید کی آگے چل کر ہم 4 پارے کی بالکل آخری آیت پڑھیں گے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ لمبی آیت ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، کہ وہ مائیں جنہوں نے وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور ان کی بہنیں وغیرہ اور اس طرح، تو یعنی کہ پھر وہی احکام کہ وہ جو عورت پلائے گی وہ اس کی رضاعی ماں بن گئی، اسی طریقے سے اس کے بیٹے اور بیٹیاں اور یہ وہی سارا جناب اللہ حرمت والے۔ اب یہ اگر جتنی عورتوں کا پیتا چلا جائے گا اتنا ہی حرمت آتی چلی جائے گی، اور معاشرے کے اندر آگے چل کر ہو سکتا کسی کو یاد رہے نہ رہے کہ کس نے دودھ پلایا تھا، کون اس کی بہنیں، کون اس طرح۔ آج کل کے زمانے میں دیکھ لیجیے کہاں اپنے رشتے ناتوں کا نہیں پتہ ہوتا، جہاں ہم نے ایک بیٹی یا بیٹا خاندان سے باہر بھایا، بس اس کے آگے پتہ نہیں یہ کون ہے، کیا رشتہ داریاں ہمیں نہیں پتہ ہوتی، تو یہ پھر یعنی حرمت والا ایک باب لمبا ہوتا چلا جائے۔ اس لیے شریعت نے سب سے پہلے پریفر یہ کیا کہ اس کی ماں جو ہے وہ اس کو کیا پلائے، دودھ پلائے۔ اب محترم سامعین اکرام، اور دودھ کی مدت فرما دی تھی کہ 2 سال ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، لیکن رضاعت کی مدت جیسا کہ دیگر قرآن مجید کی آیت اور احادیث مبارکہ جس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے کہ 2.5 سال کی مدت کے اندر رضاعت ثابت ہو جائے گی، دودھ تو آپ نے بہرحال 2 سال تک پلانا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب یہاں سے کچھ احکامات جس کا ہم نے کل بھی تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا، مختصر تذکرہ کیا تھا، کہ اب یہ جو بچے کا باپ ہے، یہ جو خاتون، یہ جو عورتیں دودھ پلا رہی ہیں، یہ جو اس کی مائیں ہیں، اس بچے کے باپ کے اوپر رزقہن و کسوتہن بالمعروف، ان کا کھانا، ان کی رہائش اور یہ کپڑے وغیرہ، یہ جو ہے یہ قاعدے اور عرف اور دستور کے مطابق باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اس سلسلے کے اندر آپ حضرات کو کل بھی مختصراً بتایا تھا، آج دوبارہ اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی مائیں پلائیں گی۔ ماں اور باپ اگر دونوں اپنی نارمل حالت میں رہ رہے ہیں
تو اب ماں کی ویسے جو اخراجات ہے، رہائش ہے، کھانا پینا، وہ باپ کی ذمہ داری، خاوند کے ذمہ ہے کہ اپنی بیوی کے سارے اخراجات برداشت کرے، ٹھیک ہے نا۔ اب بیوی بچے کو دودھ پلاتے وقت ایکسٹرا کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتی، نہ اس کو کیا ہے دینا جائز ہے، اس کو پہلے سے ہی یہ ساری فیسلٹیز اس کو مل رہی ہیں، یہ بینیفٹ اس کو مل رہے ہیں، بس اسی کے عوض میں وہ سارا یہ دودھ اسی کے اس میں آ جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اور دوسرے نمبر پر دوسری صورت یہ ہے کہ جیسا کہ پیچھے طلاق کا پورا ایک سیاق و سباق چلتا ہوا رہا، اگر خاوند نے طلاق دے دی ہے اپنی بیوی کو، اب وہ بیوی جناب عدت گزار رہی ہے، تو آپ کے علم ہے کہ دوران عدت اس عورت کا نان نفقہ، رہائش وغیرہ ساری کا سارا وہ خاوند کے اس کے خاوند کے ذمہ میں ہوتا ہے۔ اب اس دوران بھی اگر وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کا نان نفقہ تو آلریڈی پہلے سے خاوند دے رہا ہے، لہذا اب بھی وہ عورت اس کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ وہ جو خاوند کی طرف سے نان نفقہ اور رہائش اور کپڑا جو اس کو مل رہا ہے دوران عدت، وہ اسی کے اوپر ہی ملا، ایکسٹرا کسی چیز کا وہ مطالبہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، جو بچے کی ایکسٹرا ضروریات ہیں کہ مثال کے طور پر اس کے پیمپر کا خرچہ ہے، اس کے کپڑوں کا خرچہ، یہ الگ ہے، یہ اس میں شامل ہے، وہ عورت کے ذاتی خرچے کی بات ہو رہی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ عورت مطلقہ ہو چکی ہے، مطلقہ ہو کر عدت بھی گزار چکی ہے، عدت گزار کا فارغ ہو چکی ہے بالکل۔ اب یہ بچے کی ابھی رضاعت کی جو مدت ہے، یعنی مدت رضاعت کی ابھی پوری نہیں ہوئی، ابھی کچھ ٹائم پیریڈ باقی ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، کوئی سال 6 مہینے جتنے بھی باقی ہیں ابھی۔ اب جناب اعلیٰ یہ کیا ہے کہ اس خاوند کے ذمہ لازم ہے کہ اس عورت کو، چونکہ اب اس کا نان نفقہ ختم ہو چکا ہے، اب وہ اپنے دودھ پلائی کی جو اجرت ہے وہ اس کو طے کر سکتی ہے اور اس کو لے سکتی ہے، اور خاوند کے ذمہ میں لازم ہے کہ وہ اس کو اجرت دے۔ اگرچہ ہمارے عرف کے اندر اگر ہم اپنا قرب و جوار میں خاص طور پر پنجاب لاہور کی سطح میں دیکھیں تو ایسے ہمیں نہیں ملتا کہ کیا اجرت ہوگی کس عرب کے معاشرے کے اندر، عرب کے دستور کے مطابق یہ ہوتا تھا، لوگ پلاتے تھے، لے جاتے تھے، اور اس طریقے سے اب بھی اگر کہیں اس طرح کا عرف ہو تو وہ اس کے مطابق اپنے قاعدے، دستور اور رواج کے مطابق وہ کیا کر سکتے ہیں، پیسے وغیرہ اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور خاوند کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو لے، وہ اس کو دے۔ تو یہ اس کے وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، یہ اس کے ضمن کے اندر یہ مسائل حضرات علماء کرام نے بیان فرمایا۔ آگے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کہ کسی بھی نفس کو اس کی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر مثال کے طور پر یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اب ظاہر ہے وہ ممتا، بچے کی جو ماں ہوتی ہے اس کی اپنی ایک ممتا ہوتی ہے۔ اب اگر خاوند کہے کہ جناب میں نے اس کو پیسے، یہ اپنی ممتا کی وجہ سے مجبور ہو کر جب بچہ روئے گا تو دودھ پلائے گی، یہ اس کی ذمہ داری یہ پلائے گی، اور اس طریقے سے اب عورت کے اندر کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے یا کوئی وجہ ہے نہیں پلا سکتی، یا مثال کے طور پر عدت گزار کا ختم ہو چکی، اس کو نان نفقے کی ضرورت ہے، تو یہ اب عورت کو اس سلسلے میں تکلیف نہیں دی جائے گی، بلکہ خاوند کو مجبور کیا جائے گا کہ بھئی آپ اس کو دیں۔ یا اس کے برعکس خاوند بیچارہ مالی اعتبار سے اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی پوزیشن نہیں ہے، وہ اتنا تھوڑا سا معمولی سا پے کر سکتا ہے، زیادہ نہیں دے سکتا۔ اب اس کو کہنا کہ نہیں جناب تم اتنے دو اور یوں دو، اب یہ کہنا کہ چونکہ باپ کے ذمے بچے کا خرچہ لازمی ہے، تو خرچہ لازمی ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے یہ بھی دو، وہ بھی دو، اتنا دو، اتنا دو، ٹھیک ہے نا، وہ بیچارہ اب اپنا نہیں ضروریات پوری کر سکتا، وہ وہاں پر تو کہتے ہیں اس کی گنجائش اور وسعت سے زیادہ اس کو کیا ہے تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اور یہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا قانون اور دستور ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو یہ عام، جیسا کہ نماز کے اندر ایک آدمی ہے معذور ہے، نہیں کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا، کہا کہ بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ سکتے ہو، رکوع سجود نہیں کر سکتے، اشارے کے ساتھ کر لو، شریعت نے اجازت دی، جہاں تک وہ کر سکتا ہے اس حد تک کی اجازت دی، یہی چیز تمام احکامات کے اندر بھی ہے۔ آگے فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، نہ تو بچے کے والدہ یعنی ماں کو اس بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے گا، اور نہ ہی باپ کو بچے کی وجہ سے
اب مثال کے طور پر کہ ماں کو تکلیف دی جائے کہ اس کو مجبور کیا جائے کہ بچے کو کیا ہے آپ دودھ پلائیں. بسا اوقات عورتیں بیمار ہوتی ہیں، بیماری کی وجہ سے نہیں پلا سکتی، ٹھیک ہے نا، یا ان کے دودھ کے اندر کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، بچے کے لیے نقصان دہ. اب اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی، اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اسی طریقے سے باپ کے اوپر جناب والا باپ کو بھی ایسے ہی کوئی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچایا جائے گا بچے کی وجہ سے. اب یہ سارے اصول اور معاملات اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ کیا کر دیا، بیان کر دیا. یہاں تک تو اس صورت ہی کہ بچے کا والد خود موجود ہے، اس کی والدہ موجود ہے اور اس کے متعلق احکامات ہیں. آگے وعلی الوارث مثل ذلک سے الگ ایک صورتحال بیان کی جائے گی کہ باپ فوت ہو چکا ہے، اب بچے کا کون جناب مال کی ذمہ داری کس پر آئے گی، کیا ہوگی، وہ انشاءاللہ عزیز کل کے 10 میں بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.